بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کہانی پرائمری اسکول ٹیچر۔ آج حسب معمول جیسے ہی میں نے اپنی کلاس کچی شریف میں قدم رنجہ فرمایا تو کچھ کچی کے جیالوں کی تعداد خلاف معمول 120 کے ہندسے کو کراس کر رہی تھی، جن میں 2/3 اکثریت ان مجاہدین کی تھی جو زندگی کی صرف 2 یا 3 بہاریں دیکھ چکے تھے اور جوتی اور شلوار کی قیود سے آزاد۔ یہ حریت پسند اپنی بڑی بہن یا بھائی کے ساتھ بطور پروٹوکول آفیسر تشریف لائے تھے۔ بہرحال جیسے ہی میں اندر داخل ہوا تو کمرے کے کسی گوشے سے کلاس ٹینٹ کا ایک نعرہ مستانہ بلند ہوا اور 15-20 بچے اٹھ کھڑے ہوئے۔ باقی تمام رموز دنیا سے آزاد اپنی خانہ جنگی میں مصروف رہے۔ چنانچہ اپنے وجود کی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے میں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی بآواز بلند صدا لگائی، جس کا جواب 2 چند نے دے کر برہم رکھ لیا۔ تو جناب جیسے ہی میں کرسی پر برجمان ہوا، کلاس روم کمرہ عدالت میں تبدیل ہو گیا۔ 30-35 مدعیان نے بیک وقت اپنا اپنا استغاثہ دائر کر دیا۔ کسی نے پینسل تراش گم ہونے کی شکایت کی تو کسی نے ہتک عزت کا دعویٰ دائر کیا، کسی نے گالیوں کی بچھاڑ سے اپنے چھلنی سینہ دکھایا تو کسی نے اپنے مساط کے ہاتھوں زلف کشی کا مقدمہ پیش کیا، کسی نے کچی پینسل کے سکے پھوڑنے کی شکایت کی تو کسی نے کاپی کے پھٹے ورق کو بطور ثبوت پیش کیا۔ کچھ نے دور بیٹھے اپنے ملیئر شلیئر کی طرف سے نکالی کرنے کا دکھڑا سنایا تو کسی نے ہوم ورک پر لمع شریف یعنی تھوک گرانے کی اندھوناک واقعے سے آگاہ کیا۔ کوئی اپنی جیب خرچ کی محرومی کا رونا رو رہا تھا تو کوئی مدعا علیہ کی طرف سے چھٹی کے بعد راستے میں مار کی دھمکی ملنے سے مطلع کر رہا تھا۔ چنانچہ حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے تمام متاثرین اور مدعا علیحان کو طلب کیا گیا اور وقت کی قلت کے پیش نظر تمام ملزمان سے اجتماعی طور پر نمٹنے کا فیصلہ کیا گیا۔ چنانچہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 751 کے تحت تمام مدعا علیحان کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا اور سوٹی بنوانے کے لیے تیز رفتار گھڑ سوار روانہ کر دیے۔ اس دوران ایک دوسرے کو خون بہا معاف کرنے، آپس میں صلح صفائی کا موقع بھی دیا گیا۔ چنانچہ جیسے ہی کلاس روم میں چمک نما سوٹی کا ظہور ہوا تو کچھ اس طرح کی صورتحال تھی۔ بقول شاعر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ریاض، نہ کوئی ملزم رہا نہ کوئی بندہ ناراض۔ 1 منٹ کے اندر بھائی چارے کی فضا قائم ہو گئی۔ میں نے بھی عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے تعلیمی عمل شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ مگر یہ کیا! ابھی اسکول لگے 40 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے کہ ناشتے والے انڈوں نے ستانا شروع کر دیا اور وہ خشک سالی شروع ہو گئی جیسے سبھی نے کل سے لنگری روزہ رکھا ہوا ہے اور مثانہ کی کمزوری میں مبتلا مریض بھی وارد ہونے لگے۔ تاریخ گواہ ہے اگر کسی نے واش روم کی چھٹی مانگ لی اور اس کو دے دی گئی تو پھر انگلی کھڑی کرنے والے امپائروں کی آمد کا ایک نہ تھمنے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو کہ بریک تک جاری رہتا ہے۔ چند حریت پسند ایسے بھی متھے چڑھ جاتے ہیں جن کو اگر چھٹی نہ دی جائے تو انتقامی کارروائی کرتے ہوئے وہیں موقع پر پتلون گیلی کرتے ہوئے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ بہرحال پھر بھی آج کل پرائمری اساتذہ کے لیے آمد سے قبل تعداد کا بڑھنا نیک شگون ہوتا ہے۔ چنانچہ 121 بچوں کی نفری لیے داد و تحسین وصول کرنے کے جذبے سے سرشار ہیڈ ماسٹر صاحب کے دربار میں حاضر ہوا اور دست بستہ عرض کی کہ جناب آئیں اور تشریف لائیں اور دیکھیں ہم معیار تعلیم، فروغ علم اور طلباء کی عدد افزودگی کے لیے کیسے کوشاں ہیں۔ تو جناب رئیس مدرسہ نے اس لشکر جرار کو دیکھ کر وہ الفاظ کہے جو تاریخ کا حصہ بن گئے۔ فرمایا، او کاکے، یہ جو 2-3 سال کے بچے سمیٹ لائے ہو یہ دراصل 4 دن کی چاندنی ہے۔ یہ تو گندم کی کٹائی کا سیزن ہے اور مائیں ایسے چھوٹے 2-3 سالہ بچے اسکول بھجوا دیتی ہیں تاکہ اساتذہ بچوں کو بہلاتے رہیں اور ہم یکسو ہو کر
گندم کی کٹائی کر سکیں۔ تم 2 ماہ بعد دیکھنا پھر اندھیری رات ہوگی۔ سو راجہ پورس کی طرح اپنا لشکر لیے واپس کلاس روم میں آ دھمکا، کیونکہ بات تو سچ تھی مگر بات تھی۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری پچھلی تمام کہانیوں کو پسند کیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی بھی اچھی لگے، پسند آئے اور آپ اس کو انجوائے کریں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں کہانی کے متعلق اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا۔ آپ تمام دوستوں، ساتھیوں اور کا بہت شکریہ جو ان کہانیوں کو روزانہ کی بنیاد پہ سنتے ہیں اور پسند کرتے ہیں۔